السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطا من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے لطیف نظر ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد سے ان کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ آج کی سماعت کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ بظاہر لطیف نظر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جن پہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سنگین الزامات لگے ہیں، وہ ضمانت پر نہیں تھے اور قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس عطا من اللہ نے پوچھا لطیف نظر ایم پی اے سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو وکیل تھے ملک عوان ایڈوکیٹ، وہ بیمار ہیں اور ان کی جگہ نئے وکیل جو ہیں ارشاد جنجوعہ ایڈوکیٹ وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ معلوم نہیں کیا کہ اس وقت لطیف نظر جو کمرہ عدالت میں موجود تھے وہ ضمانت پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ مگر اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ایڈوکیٹ ارشاد جنجوعہ سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد جنجوعہ صاحب، تھوڑا سا یہ کچھ کنفیوژن ہے کہ لطیف نظر جو ابھی سماعت سے پہلے مجھے انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ضمانت پہ نہیں ہیں۔ محض سپریم کورٹ کی رجسٹری میں انہوں نے ایک درخواست ڈالی تھی، لیکن یہ ان کی پہلی سماعت تھی آج، اور آج سپریم کورٹ نے واضح طور پہ آرڈر میں کہیں ضمانت کا لفظ یوز بھی نہیں کیا اور محض ایڈجرن کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ آٹومیٹیکلی ضمانت پہ ہو گئے، یا سپریم کورٹ میں آج پہلی ہیرنگ میں یہ واضح کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو؟ اور کیا اب لطیف جنجوعہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ لطیف نظر جی، گزارش یہ ہے کہ جو ان کے کونسل تھے، چونکہ یہ کیس سپلیمنٹری کاز لسٹ میں لگا تھا، تو وہ اچانک لگنے کی وجہ سے کونسل بھی چونکہ بیمار تھے تو وہ آ نہیں سکے۔ تو مجھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہماری ہیلپ آؤٹ کیا جائے، ہمیں کورٹ میں بتایا جائے کہ آج کے دن میرے کونسل موجود نہیں ہیں، تو آئندہ اگر کوئی کونسل وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ نئے کونسل انگیج کریں گے۔ تو اسی نسبت سے یہ کورٹ سے گزارش کی گئی تھی۔ ویسے نارمل روٹین یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں پری ریسٹ بیل دائر ہو جائے تو اس کو پریزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ اتھارٹیز جو ہیں اس کو گرفتار نہیں کریں گے، وہ آٹومیٹیکلی بیل ہو جاتی ہے۔ وہ آٹومیٹیکلی بیل کا آرڈر تو نہیں ہوتا، لیکن پریزیوم یہی کیا جاتا ہے کہ اب چونکہ وہ اس نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہوا ہے، لہٰذا اس کو اریسٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ یہاں پری اریسٹ بیل دائر ہوتی ہیں اور باہر سے گرفتار کرتے ہیں تو فوراً کورٹ کہتی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ایک آٹومیٹک بیل تصور ہوتی ہے اگلی تاریخ تک؟ اگلی تاریخ تک۔ تو اگلی تاریخ کون سی پڑی ہے؟ ابھی کورٹ نے ڈیٹ فکس نہیں کی۔ اچھا، یہ تو چلیں واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ اپنے آج کے حکم میں بیل کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور خود لطیف نظر صاحب کے مطابق وہ ابھی باقاعدہ بیل پہ نہیں، اور ہائی کورٹ نے تو ان کی بیل ریجیکٹ کی ہوئی ہے، اور وہ اسی کے خلاف تو سپریم کورٹ میں اپیل میں آئے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹک بیل پہ ہیں اور ابھی انہیں اپنے آپ کو کر دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، لہٰذا نیکسٹ ڈیٹ پہ اس کی بیل کی کنفرمیشن ہوگی۔ ان کے سرنڈر کرنے کے عمل کو کیا آج کے حکم نامے کا حصہ بنایا گیا ہے؟ ان کی موجودگی بتائی گئی؟ جی، آج چونکہ وہ کورٹ کے سامنے حاضر تھے تو ان کا وہ سرنڈر سمجھا جائے گا۔ ان کا سرنڈر سمجھا جائے گا۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر بتائیں گے کہ یہ بیل ریجیکٹ کیوں کی لاہور ہائی کورٹ نے؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ مجھے آج ہی انہوں نے رابطہ کیا تھا، فیکٹس مجھے زیادہ نہیں پتہ، لیکن جو میری چلتے چلتے جو میں نے چیز دیکھی تھی اس میں انہوں نے تقریباً 10 لوگ نامینیٹڈ ہیں اس میں، جن میں سے لطیف نظر صاحب بھی نامینیٹڈ تھے، اور 10 کے 10 لوگوں کو ایک جیسا رول لیڈ کرنے کا رول دیا گیا تھا۔ ان میں سے 3 لوگ ایسے جو نامینیٹڈ تھے جن کو ایسا ہی رول دیا گیا تھا، ان کو بیل پری اریسٹ بیل گرانٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ رول آف کنسسٹنسی پہ سپریم کورٹ سے بیل لینے میں کامیاب ہوں گے۔ اور جن کو پری اریسٹ بیل گرانٹ ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوئی ہے؟ نہیں، نیچے والی کورٹ سے ہوئی ہے، غالباً سیشن کورٹ سے، اے ٹی سی سے۔ اور ان کی پری اریسٹ بیل کے خلاف کوئی اپیل پینڈنگ نہیں پینڈنگ۔ چلو ٹھیک، بہت شکریہ ایڈوکیٹ ارشاد جنجوعہ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا۔ آج کی سپریم کورٹ میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایم پی اے پی ٹی آئی لطیف نظر کی جو ضمانت قبل از گرفتاری کی اپیل تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف،
اس کی سماعت سے پہلے آج ایم پی اے لطیف نظر نے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیا، اور آپ اس بات پہ غور کریں گے کہ اس انٹرویو میں انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ بیل پر نہیں ہیں اور آج سرنڈر کرنے آئے ہیں۔ آئیے دکھاتے ہیں ایم پی اے لطیف نظر نے 9 مئی کے حوالے سے اور ان کے خلاف بنائے گئے مقدمات کے حوالے سے کیا کہا۔ یہ بتائیں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے اور کیا آپ اس وقت ضمانت پہ ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ فیصل آباد میں یقیناً پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی ہے تو اس وقت احتجاج ہوا، اور ہمارے بھی ایک ایسا فیصل آباد میں ایک کامن سا پوائنٹ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر ضلع کونسل چوک، تو پورا فیصل آباد کی لوگوں کی عادت ادھر اکٹھی ہوئی ہے، اور بالکل وہاں پہ تقریباً ½ کلومیٹر یا نیئر اباؤٹ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایسے کا دفتر تھا۔ تو کچھ شرپسند لوگ وہاں پہنچے ہیں، میں اسے ڈینائی نہیں کرتا، لیکن اس میں اب کچھ پارٹی کارکنان بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہمارے لوگ تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے لوگوں کو ورغلایا، ایموشنل کیا، اور کچھ لوگ ہمارے پہنچے ہیں ادھر، لیکن میں کیونکہ ادھر نہیں پہنچا، اور اس جو نامزد ایف آئی آر تھی اس میں 10 جو ملزمان تھے میرے سمیت، تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں سے 8 کی جو ہے نا بیل کنفرم ہو چکی، ایک ہمارے ساتھی جو وہ ملک سے باہر ہیں وہ پی او ہیں، تو 10واں نام میرا ہے۔ تو میری کیونکہ لوور کورٹ سے سیشن کورٹ سے وہاں سے دہشت گردی کی جو عدالت ہے فیصل آباد سے ضمانت کینسل ہو گئی تھی الیکشن سے پہلے، تو میں نے پری ریسٹ لی پھر لاہور ہائی کورٹ سے، اور مجھے 13 تاریخ تک لاہور ہائی کورٹ سے یہ ضمانت ملی تھی۔ پھر اس کے بعد لاہور میں جب میں اپنی ضمانت 13 تاریخ مطلب 13 تھی فروری، اچھا۔ اس کے بعد میں نے پھر کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کنفرمیشن کے لیے گیا، لیکن وہاں سے پھر میری ضمانت انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ تو آپ لاہور ہائی کورٹ میں موجود نہیں تھے خود؟ نہیں، میں موجود تھا، پھر وہاں سے آپ کو گرفتار نہیں کیا؟ نہیں، وہاں سے گرفتار نہیں کیا گیا انہوں نے، لیکن پھر میں نے ویری نیکسٹ ڈے آپ سپریم کورٹ میں وہاں پہ لاہور جی سی میں وہاں پہ میں نے اپنی پری ریسٹ سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ تو پھر وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ آپ کی پری ریسٹ کنسیڈر تو نہیں ہوتی، بٹ اس میں یہ ہے کہ اگر لائر کا نوٹس وغیرہ سال لگ جائے تو وہ پولیس آپ کو ریسٹ نہیں کرتی، یہ ان کی مہربانی ہے، ادروائز پولیس ریسٹ ہوتی نہیں ہے۔ تو آج پھر وہ تقریباً 6 ماہ کے بعد میری یہاں پہ سپریم کورٹ میں آج ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ابھی تک آپ نے سرنڈر نہیں کیا، مگر آپ قبل از گرفتاری اب ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں آئے۔ جی بالکل ایسے۔ تو ہائی کورٹ نے کس بنیاد پہ آپ کی درخواست مسترد؟ لیکن میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ میں مجھے باضابطہ سنا نہیں گیا، میرے لائر کو نہیں سنا گیا، جو ایف آئی آر میں حالانکہ آپ موجود تھے؟ میں موجود تھا، لیکن وہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ آپ پہ کسی پہ الزام ہے تو اس کو بذات خود سننا چاہیے۔ میرے لائر بھی موجود تھے، لیکن وہاں پہ ایف آئی آر کا جو متن وہی پڑھا گیا، اور اسی کو جو پراسیکیوشن نے کہا اسی کے مطابق وہ سارا مدعا میرے پہ ڈال دیا گیا۔ حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں نامزد ملزمان کی میں آپ کو پھر ایک دفعہ کروں گا، 10 میں سے 8 کی جو ادھر بلکہ کئی لوگ ادھر موجود تھے ان کی بھی بیل ہو چکی ہے۔ تو آج میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ مجھے انصاف دے گا۔ اچھا، آپ کا پی ٹی آئی میں کیا عہدہ ہے؟ ہاں، میں پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت بھی، آج بھی میں فیصل آباد سٹی کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور آپ ایم پی اے بھی رہے ہیں؟ میں پی اے بھی پہلے بھی رہا ہوں، ابھی میں پھر نومنتخب ایم پی ہوں۔ نومنتخب ایم پی اے ہیں؟ جی میں۔ تو ابھی یہ بتائیں کہ یہ ایگزیکٹلی اتنے دفعات جو آپ پہ لگے ہیں، انسداد دہشت گردی کے بھی دفعات ہیں، پی پی سی کے بھی ساری شکیں بہت سی ہیں، پھر آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے پولیس والے پہ حملہ کیا، اس کا دانت توڑا، یہ کیا واقعہ کیا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کہ سارا خود ساختہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، کیونکہ میں اب میرے سے مثال لگا لیں کہ یہ سارے ایویڈنس موجود ہیں، میرے پاس سی ڈی آر موجود ہے، میں تو ادھر گیا بھی نہیں ہوں۔ اب میرے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ یہ کیا وہ کیا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی اس ایف آئی آر میں کتنی سچائی ہے۔ تو پھر آپ پولیس کے ساتھ تفتیش میں شامل ہوئے کہ نہیں؟ میں نے جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں راہداری ضمانت لے کے گیا، اور پھر وہاں پہ جب ہم نے اپنی بیل اپلائی کی، انٹرم بیل ہم نے دہشت گردی کی کورٹ میں اپلائی کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ شامل تفتیش ہوں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے دہشت گردی کورٹ نے آپ کی ضمانت دی، لیکن وہ پھر ضمانت کی جب کنفرمیشن تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اس میں جب آپ کا جو سوال ہے کہ جی آئی ٹی اگر بنی ہے تو مجھے کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، صرف اور صرف جو میں وہاں پہ جب گیا ہوں، اپنے جو ہمارے انویسٹیگیشن افسر تھے، پولیس افسر، ان کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے سادہ سا بیان لگا دیا کہ میں نے کہا میں تو وہاں موجود نہیں، تو انہوں نے لے کے بھیج دیا، لیکن اس کو وہاں پہ پھر اس کو مانا نہیں گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی آئی ٹی پراپر بننی چاہیے تھی، اور مجھ سے انکوائری کرتے، اگر میں شہر کا پریزیڈنٹ ہوں اور خدا نخواستہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو میرا خیال مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ کے اوپر بھی کوئی دباؤ تھا کسی پریس کانفرنس کا، سیاست چھوڑنے کا، پی ٹی آئی چھوڑنے کا، کیا معاملہ؟ دیکھیں، میں جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا 3-4 دن تک میں نے بیل بیفور اریسٹ پہلے بھی کروائی تھی، لیکن معاملہ جب ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ صرف معاملہ پریس کانفرنس کا ہی ہے،
تو پھر میں نے وہاں سے میں نے کوئٹ کر گیا اور میں نے اپنے فیصل آباد کو شہر کو چھوڑ دیا اور 8-7 ماہ میں چھپا رہا. تو یقیناً صرف ایک ہی پریشر تھا اس وقت کہ آپ جس طرح لوگوں کو ہم ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کریں اور گھروں کو چلے جائیں تو آپ کا جرم ختم ہو جاتا ہے. تو لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ وقت گزارا اور اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر کامیابی دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں تو گے. آپ کے اہل خانہ یا آپ کے اوپر کوئی براہ راست دباؤ یا رابطہ کیا کسی نے؟ دیکھیں وہ جو سب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ایک لمبی داستان ہے. 3-4 ماہ ہمارے بھی لیکن گھر آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ میرے ساتھ سچ کچھ نہیں ہوا کہ میں کسی پہ غلط بیانی نہیں کروں گا. لیکن ظاہر ہے میرا گھر بند رہا, اس میں بار بار پولیس آتی رہی, گھر والے ہراساں رہے, جہاں جہاں سارے گھر والوں نے چھپ کے اپنا ٹائم گزارا. تو خوش قسمتی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ وہ سب خیریت سے ہیں اور الحمدللہ آج میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں مجھے انصاف دے گا. تو یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے, انسداد دہشت گردی ہے, آرمی ایکٹ کی دفعات بھی آپ پہ لگائی گئی ہیں FIR میں, تو آپ کی بھی کوئی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا ہے فوجی حکام کی طرف سے فوجی عدالتوں میں کیس کے لیے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ابھی تک. کیونکہ FIR میں شکے دفعات موجود ہیں. جی تو ان کو آپ نے چیلنج کر رکھا ہے کہ ایسا کوئی الزام نہیں ہے. انشاءاللہ. اور جو پولیس پہ حملے کا واقعہ ہے اس کو بھی آپ نے ڈینائی کیا؟ بالکل ڈینائی کرتے, ہوا ہی نہیں ہے, میں ادھر تھا ہی نہیں. پولیس والا خود گواہی دے رہا ہے میرا دان توڑا ہے اس بندے نے. نہیں, میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. اب وہ تو یا سامنے آگے مجھے شاید پہچان بھی نہ سکے جس کے بارے میں یہ کہا. آپ کی کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے 9 مئی؟ نو کوئی ویڈیو نہیں, میں ادھر گیا ہی نہیں ہوں. مطلب ان کے پاس فوٹیج ہے تو وہ سامنے لے آئیں. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ سپریم کورٹ سے آنے سے پہلے بھی پولیس آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے؟ گاہے بگاہے پولیس آتی رہتی ہے, لیکن وہ خوش قسمتی کہہ لیں. تو PTI کی قیادت سے آپ رابطے میں رہے ہیں؟ جی میں رابطے میں. تو PTI کی قیادت کی طرف سے آپ کو پوری مدد مل رہی ہے, کوآپریٹ کیا جا رہا ہے آپ کے وکیل کے لیے, وکالت کے لیے کیا؟ بس کچھ ہمارے دوستوں کو, ہمارے جو ورکر ہیں ان کو تو پارٹی سپورٹ کر رہی ہے, بٹ ہم جیسے لوگوں کو خود ہی اپنے وکیل ہائر کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو کہ کہا جا رہا ہے جنرل افیئرز کا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ عمران خان کو بھی 9 مئی کے معاملات میں فوجی عدالت میں ملزم بنا دیا جائے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. اگر یہ بڑی اچھا سائن ہے, اگر انہوں نے کہا عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ وہ ٹھیک ہے, آپ ان سے انکوائری کریں, لیکن آپ ان کو ہمارے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں, آپ کے ساتھ سے مراد نہیں, PTI کے ساتھ تو جوڑنا جنرل فیض حمید کی گرفتاری کو میں نہیں سمجھتا ہمارے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں. ویسے سچی بات بتائیں کہ جب عمران خان پاور میں تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 پیج پہ تھے تو خفیہ اداروں کے آپ سے بھی رابطے رہتے تھے؟ نہیں, ہمارے ایسا ہمارے لیول پہ کوئی ایسا رابطہ نہیں رہا, لیکن میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو رول ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ سے رابطے نہیں کیا, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح یہ موجودہ رجیم چل رہی ہے, تو جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو ایک طاقت ہے وہ پولیٹیکل ایک جو پارٹی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی صرف ان کی بیساکھیوں پہ کھیل رہے ہیں. ان کا تو آپ کو پتہ فارم 47 پہ اب سارے کھیل رہے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو میرا نہیں خیال وہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے. تو آج آپ اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ. اور اگر آپ کی ضمانت منظور نہ ہوئی تو آپ گرفتار ہو جائیں گے, آپ جانتے ہیں؟ جی کوئی بات نہیں. اللہ اس سے پہلے آپ گرفتار نہیں ہوئے؟ آج تک آج تک نہیں, بلکہ زندگی میں میری FIR ہی نہیں آج تک کٹی. اچھا, آپ پھر MPA کیسے بن گئے؟ یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اس سے پہلے کس جماعت میں تھے؟ میں کسی جماعت میں نے 2006 سے میں PTI کے ساتھ. اچھا. 3 الیکشن میں نے لڑے, 13 کا بھی میں نے لڑا تھا, 18 میں مجھے کامیابی ملی تھی. اللہ کا شکر میں MP رہا ہوں, تو ابھی پھر اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے. لیکن الحمدللہ ایک نظریے کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. میری الحمدللہ میری گواہی پورا فیصلہ آباد دیتا ہے کہ میں کسی قسم کی ایسی جو ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں مشہور ہے کرپشن والا ایلیمنٹ, الحمدللہ وہ میرے میں نہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں گے, آپ کی تعلیم, آپ کا ذاتی ذریعہ معاش اور کیا؟ جی میرا چھوٹا سا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے. تو الحمدللہ میں ایک اپنی یہ کہہ لیں کہ میں مطمئن ہوں, اور میں مجھے آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اپنے موٹر سائیکل پہ پھرتا ہوں پورے فیصل آباد شہر میں. تو جہاں تک یہ ہے کہ میری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں 1 مین شو ہے. میرے باپ دادا کوئی سیاست میں نہیں تھے, نہ میرے پاس وسائل تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے, لیکن پالیٹکس نہیں کسی نے کی آج تک. اچھا, یہ بتائیں کہ ابھی ان الیکشنز میں آپ نے حصہ لیا, کیا ہوا؟
جی بالکل، یہ اس الیکشن میں ہم نے حصہ لیا، لیکن اس الیکشن میں جس خوف کے سائے تلے ہم نے یہ الیکشن لڑا ہے، یقیناً ہمارے ووٹر کو تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صبح اگر الیکشن تھا، رات کو ہمارے جو ووٹر سپورٹر یہ پوچھ رہے تھے کہ صبح ہمارے پولنگ ایجنٹس بھی بیٹھ سکیں گے یا نہیں بیٹھ سکیں گے، ان حالات میں ہم نے الیکشن لڑا. تو ہوا کیا اس روز؟ یقیناً بیٹھے ہمارے پولنگ ایجنٹس بیٹھے اور الحمدللہ الیکشن ہم نے جیتا. پھر الیکشن تھا تو لیکن میرے اپوننٹ نے ابھی بھی میرا 20,000 کا ڈفرینس ہے، اس میں الیکشن کمیشن میں بھی ریٹ کی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی اور بندوق کے زور پہ رزلٹ چینج کروائے گئے ہیں. نہیں تو ابھی کیا سچویشن ہے؟ آپ MP تو ہیں، میں MP تو ہوں یقیناً ہوں. تو آپ کے خلاف ہائی کورٹ الیکشن کمیشن میں وہ گئے ہیں تو آج اس کی بھی ہیئرنگ ہے. میں ابھی یہاں سے فارغ ہو کے ادھر جاؤں گا. تو ادھر کیا اس نے دعویٰ کیا اس کیا؟ نے دعویٰ یہی کیا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اب یہ کون سی پارٹی کے کون ہیں؟ نون لیگ کے MP ہیں، سوری نون لیگ کے وہ امیدوار تھے، شیخ یوسف صاحب. تو کتنے مارجن سے آ رہے ہیں؟ یہ تقریباً 20,000 کا ڈفرینس ہے. اور وہ دوسرے نمبر پہ آئے تھے؟ وہ ڈیفینیٹ دوسرے نمبر پہ ہے. تو 20,000 کے ڈفرینس پہ انہوں نے کیا دوبارہ گنتی کے لیے کہا؟ دوبارہ گنتی بھی وہ کہتے ہیں ہو جائے، اور وہ جناب ری پولنگ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے الزامات لگائے. جی یہ سارے آپ کو پتہ ہے فیک ہے سارا. تو یہ الیکشن کمیشن میں کتنے عرصے سے پینڈنگ ہے ان کی؟ یہ ابھی 7 تاریخ تھی، ابھی 7 تاریخ تھی، ابھی 21 تاریخ آج کی پھر تاریخ ہے. آج کی پھر کب دائر ہوئی ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ مجھے نہیں اس کا ایگزیکٹ تو علم یہ نہیں. ٹرائبونل میں نہیں گئے یہ لوگ؟ یہ ٹریبونل میں نہیں گئے. جی، بہت شکریہ لطیف نظر. شکریہ آپ کا. وش یو گڈ لک. اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. دعا کیجیے گا. اور لطیف نظر صاحب نے اپنے آپ کو آج سرنڈر کیا ہے اور متی اللہ جان MJ TV پہ خصوصی طور پہ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. سپریم کورٹ میں کچھ دیر بعد ہی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطا من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ 9 مئی کے حوالے سے لطیف نظر کی درخواست ضمانت پر جو ہے وہ غور کرے گا اور اس کے اوپر فیصلہ دے گا. اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی اور اس کے خلاف یہ اپیل میں آئیں گے. متی اللہ جان MJ TV آپ کو اپڈیٹ کریں گے جو فیصلہ ہوتا ہے. اور ہوپ فلی لطیف نظر دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر نہیں ہوئے تو پھر اسی انٹرویو پہ آپ گزارا کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.